بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء اور طالبات، 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمیسٹر کے اندر طریقہ جدیدہ نام کی ایک کتاب رکھی گئی ہے جو کہ عربی ادب کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ وہی کتاب ہے کہ جو پاکستان کے مختلف عربک درس نظامی کے جو بورڈز ہیں، جو علماء کے بورڈ ہیں، انہوں نے اپنے نصاب کے اندر اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ تنظیم المدارس بورڈ ہے اور وفاق المدارس ہے، اس طریقے سے اور بھی بورڈز ہیں، ان سب نے عمومی طور پہ اس کتاب کو ادب عربی کے حوالے سے نصاب کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ تو یہ تقریباً تمام جو ہے وہ جو بورڈز ہیں ان سب کے اندر یکساں ہے، اس لیے اس کتاب کو ہم نے بھی اپنے نصاب کے اندر رکھا ہے۔ تو اس کو آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیں کہ جب آپ لوگ صرف اور نحو پڑھتے ہیں تو صرف نحو کے بعد اس کے اجراء کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی اس کو اب استعمال کریں، یعنی صرف بھی پڑھی آپ نے، یعنی گردانے وغیرہ پڑھی، نحو بھی پڑھی، قواعد ضوابط پڑھے آپ نے کلمے کے بارے میں، تو ان کو بھائی اب کریں استعمال۔ تو استعمال کرنے کے لیے کوئی ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کس جگہ پہ استعمال کیا جائے، اس حوالے سے پھر کئی کتابیں مرتب کی گئی ہیں جو عربی ادب کی کتب کہلاتی ہیں۔ تو یہ عربی ادب کی ایک کتاب ہے کہ جس میں صرف و نحو کا استعمال کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا۔ تو یہ کتاب کا ٹائٹل ہے جی، اس کتاب کو کئی مکتبوں نے چھاپا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کتاب سے میں پڑھا رہا ہوں وہی آپ کے پاس ہو، کسی بھی مکتبے کی آپ لے لیں، یہ آن لائن بھی آپ تلاش کریں گے گوگل کے اندر تو آپ کو بآسانی مل جائے گی، اور بیرون ممالک جو ہیں وہ بھی اپنے علاقوں میں پتہ کریں کتاب کو، یہ مل جائے گی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پاکستان میں تو عمومی طور پہ یہاں مکتبوں سے مل جاتی ہے۔ طریقہ جدیدہ اس کو کہا جاتا ہے، ویسے عربی میں اس کا نام طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، تو یہ پہلا حصہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ تقریباً اس میں 10 سبق ہیں، تو 10 دن میں یہ کتاب ختم ہو سکتی ہے، پہلا حصہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہر روز کا ایک سبق پڑھا کریں گے۔ لیں جناب، ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ ہم پہلے صفحے کے اوپر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدرس الاول، پہلا سبق۔ یہاں یہ پہلا سبق کے اوپر ہی اگر آپ غور کریں کہ الدرس الاول یہ مرکب توصیفی ہے، یہ دونوں یہ موصوف ہے، الدرس اور الاول یہ صفت ہے۔ موصوف اور صفت ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ آپس میں دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں، یہ دونوں کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے۔ جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے بھی دونوں موصوف اور صفت برابر ہوتے ہیں۔ موصوف اگر مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ اسی طریقے سے معرفہ نکرہ ہونے میں بھی دونوں برابر ہوتے ہیں، موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ تو صفت بھی نکرہ۔ تو یہ دونوں جو ہے نا آپس میں موصوف اور صفت ہیں، الدرس موصوف، الاول صفت۔ تو یہ موصوف صفت ہیں، اور مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹی جانب سے، یعنی اردو زبان کے اندر الٹی جانب سے ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ تو غالباً انگلش کے اندر بھی الٹا ہی ترجمہ ہوتا ہے عربی کا، جیسے فرسٹ لیسن، پہلا سبق، یہ اول کا ترجمہ جو ہے نا بعد پہلے آئے گا، درس کا ترجمہ بعد میں۔ درس کا مطلب ہوتا ہے سبق، اول پہلا۔ اچھا جی، آگے کتاب شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتابن، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب۔ یہ آپ الفاظ کو اب ذخیرہ الفاظی یاد کرنا شروع کر دیں، اپنے ذہن میں حفظ کرنے شروع کر دیں۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کتابن کتاب، قلمن قلم، ورقن ورق جو کتاب کا ورق ہوتا ہے، کرسی جن کرسی چیئر جس کو کہتے ہیں، مکتبن ڈیسک، مقعدن یہ بینچ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جدارن دیوار، جو دیوار ہوتی ہے وال، اس کو عربی میں جدارن کہتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں۔
یہ دیکھیں آگے، یہ دیکھیں ایک ہاتھ کا اشارہ بنا ہوا ہے، آگے کتاب ہے، وہ ایسے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، یہ آپ کو بتا یہ رہا ہے کہ جب کسی چیز کی طرف آپ لوگوں نے اشارہ کرنا ہے تو اس کو عربی میں کس طریقے سے آپ نے بولنا ہے۔ اشارے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حاذا اور ایک حاذے ہی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حاذا کا مطلب ہے یہ ایک مرد، اور حاذے ہی کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک عورت۔ حاذا مذکر کے لیے، مذکر قریب کے اشارے کے لیے، اور حاذے ہی مؤنث قریب کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مذکر ہے، چونکہ کتاب مذکر ہے تو یہ حاذا کا اشارہ استعمال ہوا ہے۔ کئی دوست یہاں سوال کریں گے کہ یار یہ کتاب کیسے مذکر مؤنث ہے؟ تو جن دوستوں نے مذکر اور مؤنث کا سبق پڑھا ہوا ہے تذکیر و تانیث کا، ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ عربی کے اندر لڑکی لڑکے کے اعتبار سے مذکر مؤنث نہیں کہتے، بلکہ انہوں نے کچھ علامات وضع کر رکھی ہیں، جن علامتوں کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ ان میں سے ایک مشہور علامت ہے گول تا، جس کو تائے تانیث کہتے ہیں۔ جیسے مدرساتن کے آخر میں گول تا ہے، تو وہ کہتے ہیں گول تا جہاں آئے گی وہ مؤنث ہوگا، جس کے آخر میں گول تا نہ آئے تو وہ مذکر ہوگا۔ گول تا آ جائے تو وہ مؤنث، نہ آئے تو وہ مذکر۔ تو یہاں دیکھیں کتاب کے آخر میں گول تا نہیں ہے تو یہ مذکر ہے، کالامن کے آخر میں گول تا نہیں ہے تو یہ مذکر ہے۔ اسی لیے وہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے مذکر کا اشارہ ہے، کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ بھی مذکر ہے، تو اشارہ بھی یقینی سی بات ہے مذکر کا ہی ہوگا۔ یہاں حاضے ہی تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہاں حاضہ مذکر کا اشارہ ہوگا۔ حاضہ کتابن، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، یہ کتاب ہے۔ حاضہ قلم، یہ قلم ہے۔ ماں، یہ ماں جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے وٹ عربی انگلش میں کہتے ہیں وٹ از دس، یہ کیا ہے، تو یہ وٹ کی جگہ پہ سمجھ لیں عربی میں ماں استعمال ہوتا ہے۔ کیا کا ترجمہ پیدا کرتا ہے یہ، یعنی سوال، سوال کرنے کے لیے ماں آتا ہے۔ کہتے ہیں ما حاضہ، یہ چیئر کی طرف اشارہ کر کے، کرسی کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کرسی یہ مذکر ہے، مؤنث تو نہیں ہے، تو اسی لیے اس نے مذکر کا اشارہ کیا ہے، حاضے ہی نہیں کہا، کیونکہ وہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ مذکر چیز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ بھائی ما حاضہ ہی، یہ کیا ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا، اس کو غلط تصور کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں اس نے پوچھا کہ ما حاضہ، یہ کیا ہے، تو جواب دینے والا کہے گا حاضہ کرسی، یہ کرسی ہے۔ ما حاضہ، اب دیکھیں وہ مکتب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، ڈیسک کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، تو جواب دینے والا کہے گا حاضہ کتاب مکتب، یہ مکتب ہے، ڈیسک ہے۔ یہ نیچے یہ کچھ سوالات دے رہے ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور ان کے سوالات آپ خود بنائیے گا۔ پہلے آپ ان کے شروع میں ماں لگا لیں، پھر آپ حاضہ کر کے اس کے جوابات آپ خود دیجیے گا۔ حاضہ کرسی، یہ کرسی ہے۔ حاضہ مکتب، یہ ڈیسک ہے۔ حاضہ مقعد، یہ بینچ ہے۔ حاضہ باب، یہ دروازہ ہے۔ حاضہ جدار، یہ دیوار ہے۔ حاضہ قلم، یہ قلم ہے۔ حاضہ ورق، یہ ورق ہے۔ حاضہ کتاب، یہ کتاب ہے۔ یہ آگے دیکھیں تمرین الدرس الاولی، تمرین کہتے ہیں مشق کو، اور یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ پہلے سبق کی مشق۔ یہاں اس پر بھی ذرا غور کریے گا، یہاں یہ مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب توصیفی بھی ہے۔ مرکب توصیفی تو یہ ہے الدرس الاول، یہ درس اول، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں مرکب توصیفی کیسے ہے۔ دونوں کا اعراب دیکھیں ایک طرح کا ہے، زیر آئی ہے دونوں کے نیچے، الدرس الاولی۔ یہ زیریں کیوں آئی ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ تمرین اصل میں بن رہا ہے مضاف، اور الدرس الاولی یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے نیچے زیر آیا کرتی ہے۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اس کے ترجمہ الٹی جانب سے شروع ہوگا اور کا کی کے کا ترجمہ بیچ میں آئے گا۔ اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سبق کی مشق، یہاں کی کا ترجمہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، پہلے سبق کی مشق۔ آ جائیں بھائی یہاں، یہ اب خالی جگہ اس نے چھوڑی ہے حاضہ کر کے اور اوپر تصویر دی ہے۔ اب بچے اگر سمجھدار ہوں گے تو وہ تصویر دیکھ کے پہچان جائیں گے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حاضہ کرسیٌ، حاضہ مقعد، حاضہ مکتب، حاضہ مقعد، حاضہ باب۔ یہاں دیکھیں اب یہ باب اس نے لکھا ہے، یہاں آپ اشارہ خود لگا لیں،
हाजा बाबुन, हाजा जिदारुन, हाजा किताबुन। इसके तर्जुमे भी हमने आपको करके दिखा दिए। यहाँ आप देखिए फुल खाली जगह इस करके ये बता रहा है, हाजा कालामुन, हाजा वाराकुन, हाजा कुर्सियुन। अगले सफ़े पे आते हैं जी, यहाँ खाली जगह, हाजा बाबुन, हाजा जिदारुन, हाजा किताबुन। यहाँ ये अब इसने जो ना इराब नहीं लगाया, लेकिन आपने यहाँ इराब खुद लगाना है ज़बानी। किताबुन, इसको कताब नहीं बोलना, जैसे हमारे पंजाबी ज़बान में अक्सर बोलते हैं कताब, तो ये कताब नहीं, लफ्ज़ किताब होता है, किताब, काफ के नीचे ज़ेर। किताबुन, कालामुन, काफ को थोड़ा सा मोटा करके बोलें, कालामुन। वाराकुन, इस काफ को मोटा सा करके बोलेंगे, वाराकुन। कुर्सियुन, कुर्सियुन। मकतबुन, मकआदुन, बाबुन, जिदारुन, हाजा, माहाजा। तो ये आपने इसके तर्जुमा भी करना है और इसके ऊपर इराब भी लगाना है। दोस्तों हमारा पहला सबक कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह कल दूसरा सबक पढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इस सबक को याद करेंगे और इस सबक को आप व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर मुझे सुनाएंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि शैतान आपको बहुत वर्गलाएगा, बहुत परेशान करेगा शैतान। वो कहेगा यार ये बहुत मुश्किल है, ये हमें समझ ही नहीं आई। तो शैतान के बहकावे में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। अगर 100 लफ्ज़ मैंने आपको पढ़ाया है और एक लफ्ज़ भी समझ आ जाए तो अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र आपने करना है कि शुक्र है अल्लाह तूने एक लफ्ज़ तो हमें कम अज़ कम सिखाया, अगरचे 99 लफ्ज़ नहीं आए। उन 99 को सीखने की कोशिश करें। इंसान के लिए वही होता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो ये कुरान का फ़ैसला है, आप कोशिश करेंगे, आपकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। आप कोशिश करें, इसको बार बार रिपीट करके सुने, और कोई सवाल करना हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी भी जगह पे आप मुझसे समझ सकते हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये सबक हमारे उन्हीं दोस्तों के लिए हैं कि जिनका दाखिला कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत हो चुका है, और ये सवाल जवाब भी करने के अहल वही तालिब इल्म हैं जिनका दाखिला हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।